مشکلات کو آسان کرنے کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی مدد کے لیے ہر بندہ محتاج ہے۔ تو جب اللہ کی مدد شامل حال ہوگی تو پھر ہر کام آسان ہو جائے گا۔ اللہ کی دین کی مدد کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں عطا کی ہیں، ان صلاحیتوں کو دین کے ترویج کے لیے، دین کے غلبے کے لیے استعمال کرنا۔ ایک غریب آدمی بھی دین کی مدد کر سکتا ہے، ایک امیر آدمی بھی دین کی مدد کر سکتا ہے۔ صحت مند بھی دین کی مدد کر سکتا ہے، بیمار بھی دین کی مدد کر سکتا ہے۔ مرد بھی عورت دین کی مدد کر سکتا ہے، عورتیں بھی دین کی مدد کر سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاملہ بڑا آسان رکھا ہے۔ وہ بندہ جو چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں دوسروں کا محتاج ہے، وہ بھی دین کی مدد کر سکتا ہے۔ وہ دین کے غلبے کے لیے دعائیں تو مانگ سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، سب کی توجہ ادھر ادھر۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ ایک محاذ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جو اس وقت گھروں میں بیٹھے یہاں ہمارے ساتھ اس محاذ پر نہیں ہیں، دشمن کا مقابلہ کرنے والوں کی صف میں کھڑے نہیں ہیں، مگر فرمایا کہ اجر و ثواب میں ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ جو بندہ اپنی جان دینے کے لیے دشمن کے سامنے کھڑا ہے، ایک بندہ گھر میں بیٹھا، آپ ذرا سوچیں، ایک دین کے لیے اپنی جان پیش کر رہا ہے، دوسرا گھر میں بیٹھا، آپ نے فرمایا دونوں برابر کے شریک ہیں، اجر و ثواب میں دونوں برابر ہیں۔ وہ کیسے؟ فرمایا وہ بھی ہمارے ساتھ آنا چاہتے تھے، یا بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکے، یا سواری کی وجہ سے نہیں آ سکے کہ ہمارے پاس سواریاں کم تھیں۔ جس طرح ہم دشمن کے سامنے کھڑے دین کا غلبہ چاہ رہے ہیں، دین کی مدد کے لیے تیار کھڑے ہیں، وہ گھر میں بیٹھے لیٹے بھی دین کی مدد کی خواہش اور تمنا رکھتے ہیں، وہ بھی ثواب میں ہمارے ساتھ شریک۔ مومن کے دل میں تمنا ہونی چاہیے، یہ اس کی دلی آرزو ہونی چاہیے، میری زندگی میں دین آ جائے، میری چار دیواری میں دین آ جائے، میری اولاد میں دین زندہ ہو جائے، میرے ملازمین میں دین آ جائے، میرے پڑوسیوں میں دین زندہ ہو جائے۔ اگر ایک مسلمان میں یہ چاہت اور یہ تمنا اور آرزو نہیں ہے، وہ بیمار ہے، اس کو سوچنا چاہیے۔ آرزو ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایمان ہوگا تو لازماً اس کے اثرات ہوں گے۔ مختلف ہوتے ہیں ایمان والے، کوئی مومن اتنا قوی ایمان والا ہوتا ہے کہ اعلیٰ درجے کا ایمان اس میں پایا جاتا ہے، کسی میں اس سے کم ہے، کسی میں بالکل ہی کم ہے۔ اب خطرہ ہے کہ کسی وقت ختم نہ ہو جائے،
یہ ایمان کے درجات کو ناپنے کا بھی ایک آلہ ہے۔ جیسے ہم شوگر کا ٹیسٹ لیتے ہیں، بخار چیک کرتے ہیں کہ اس وقت میری شوگر کتنی ہے، اس وقت مجھے بخار کتنا ہے، تو ایمان بھی چیک کر سکتے ہیں، پتہ چلتا رہے کہ میرے اندر ایمان کی سطح کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان۔ فرمایا کہ مومن کے سامنے اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے، کوئی برائی ہو رہی ہے، اس کو ہاتھ سے روکے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر اسے زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر اسے دل سے برا سمجھے، دل سے روکے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں، یہ دل سے روکنے کا آخری درجہ ہے ایمان کا، یہ کمزور ایمان والوں کی حالت ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے پھر اس سے نیچے کمزور ایمان کا کوئی درجہ نہیں۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ اپنی ذات سے برائی پر ہم خوش ہوتے ہیں یا ہمیں شرمندگی ہوتی ہے؟ گناہوں سے ہمیں سکون ملتا ہے یا گناہوں سے ہمیں احساس اور ندامت بڑھتی ہے؟ یہ کیفیات بتاتی ہیں کہ ایمان کی کیا حالت ہے، ایمان کی کیا کیفیت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ ایمان کی نشانی کیا ہے، کیسے پتہ چلے کہ میرے اندر ایمان ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر نیک کاموں پہ خوشی محسوس ہو رہی ہے اور گناہ پر ندامت، شرمندگی احساس ہو رہا ہے تو یہ ایمان ہونے کی نشانی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ گناہ پر شرمندگی، ندامت، احساس نہیں ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، انجوائے کرتے ہیں، تو یہ ایمان سے خالی ہونے کی نشانی۔ ایک دن نماز رہ گئی تو نماز رہ جانے پر افسوس ہو رہا ہے، شرمندگی ہو رہی ہے، احساس ہو رہا ہے، بغیر کسی کے سمجھائے، ملامت کیے، تو یہ ایمان کے موجود ہونے کی نشانی۔ اور اگر نماز کے چھوٹنے پر کوئی شرمندگی نہیں، کوئی احساس نہیں، تو یہ ایمان کے نہ ہونے کی نشانی۔ کسی کو گالی دی ہے، کوئی شرمندگی نہیں، یہ ایمان کے نہ ہونے کی نشانی۔ کسی کو نقصان پہنچایا، اس پر کوئی شرمندگی نہیں، یہ ایمان کے نہ ہونے کی نشانی۔ کسی کا حق مار لیا اور تنہائی میں خوش ہیں کہ کامیاب ہوگی، یہ مال تو آ رہا ہے لیکن ایمان چلا گیا، ایمان کے نہ ہونے کی نشانی۔ گناہ کے بعد تنہائی میں بندہ بے چین ہو جائے، کسی کا حق، کسی کا مال آ جانے کے بعد اس کو بے شک پتہ نہیں، بندہ بے چین ہے، یہ ایمان کی نشانی۔ ہر آدمی اپنے آپ کو چیک کرے۔ ماں باپ کی حق تلفی ہو رہی ہے، پڑوسیوں کو ستا رہے ہیں اور اس پہ خوش ہیں، بے شک نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، نام بھی مسلمانوں والا،
یہ ایمان بے چین کرتا ہے، ملامت کرتا ہے، خود ایمان انسان کو ندامت اور احساس دلاتا ہے، یہ خوشی کیسے ہو رہی ہے؟ اس دین کو زندہ کرنے کے اعتبار سے، اس دین پر خوشی ہونے کے اعتبار سے ہر مومن کی الگ کیفیت، اس کے اپنے اپنے درجات۔ ہم اپنے کو دیکھیں کہ ہم اعلیٰ درجے والے ایمان والوں میں ہیں، یا درمیان والوں میں ہیں، یا کمزور ایمان والوں میں، یا خدا نخواستہ کہیں اس سے بھی نیچے چلے گئے۔ ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے نا، خون کم ہو جائے اس کی بھی نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں، جسم میں پانی کم ہو جائے اس کی بھی نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں، شوگر کم ہو جائے تو اس کے بھی اثرات زندگی میں محسوس ہوتے ہیں، بلڈ پریشر کم ہو جائے اس کی بھی اثرات محسوس ہوتے ہیں۔ یہ ایمان ایک بڑی طاقت کا نام ہے، اس کی بھی کم ہونے کے اثرات ہیں، اور اگر یہ اثرات محسوس ہو رہے ہیں تو ہم صحت مند ہیں، اگر محسوس نہیں ہو رہے تو ہم بیمار ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ گناہ کی پہچاننے کی کیا نشانی ہے؟ بعض دفعہ یہی پتہ نہیں چلتا کہ یہ گناہ ہے یا نیکی ہے۔ فرمایا کہ گناہ وہ ہوتا ہے جو آپ کے دل میں خود کھٹکنے لگ جائے، خود دل کہے گا کہ یہ ٹھیک نہیں۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور لوگوں سے آپ چھپانے کی کوشش کریں، یہ گناہ ہے۔ مگر جس کو زکام ہو اس کو خوشبو کا کیسے پتہ چلے گا؟ جس کو بخار ہو اس کو میٹھے اور کڑوے کا کیسے پتہ چلے گا؟ وہ تو خود بیمار ہے۔ تو اگر یہ پتہ بھی نہیں چل رہا اور دل بھی ملامت نہیں کر رہا تو ہم سخت مریض ہیں۔ جیسے ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ایسے کسی روحانی معالج کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے، کسی کو ایسے ہی آزاد نہیں چھوڑ دیا۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان کیا سمجھتا ہے کہ اسے پیدا کرنے کے بعد اسے ایسے ہی چھوڑ دیا گیا، جو جی میں آئے کرے، جو سمجھ میں آئے وہ کمائے، جس طرح چاہے خرچ کرے؟ نہیں، آزاد نہیں چھوڑا۔ اگر وہ کسی کی اولاد ہے تو ماں باپ کو اس کے اوپر ذمہ دار بنا دیا کہ اس پر نظر رکھے، اور اگر وہ ملازم ہے تو اس کے سربراہ کو اس پر نگہبان بنایا گیا ہے کہ اس کی اچھائی برائی پہ نظر رکھے، اور اگر وہ پڑوسی ہے تو پڑوسی کو ذمہ دار بنایا کہ اس کی اچھائی اور برائی پہ نظر رکھے۔ کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ جو فرض کے درجے میں، جیسے گھر کا سربراہ ہے تو اولاد کے اعمال پر نگاہ رکھنا، ان کی اصلاح کرنا، گناہوں سے برائیوں سے روکنا، اچھائیوں کی طرف ان کو لانا، یہ فرض کے درجے میں۔ ایک ملازم ہے وہ کہتا ہے کہ میں حلال روزی کماتا ہوں، میں اپنی ڈیوٹی پوری ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اس میں کوتاہی نہ ہو۔ کتنا اچھا جذبہ ہے، لیکن گھر سے بالکل بے فکر ہے کہ کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، کوئی حلال کمائے یا حرام کمائے۔ یہ ڈیوٹی بھی فرض کے درجے کی ہے۔ حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب کچھ لوگ
جو سرپرست ہیں، ذمہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، ایسے موقع پر کہ جب اولاد کسی گناہ کا ارتکاب کر رہی ہے، گناہ کی طرف بڑھ رہی ہے، غلط فیصلہ کیا ہے، وہ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں یا خاموشی اختیار کر لیں یا اپنے آپ کو بالکل بے اثر کر لیں کہ ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، یہ اس فریضے میں کوتاہی ہے، اس ڈیوٹی میں، اس ذمہ داری میں کوتاہی ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے ایمان کی وہ سطح جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکنا چاہیے، ہم نے اس میں کتنی بڑی کوتاہی کی۔ بعض نے لکھا ہے کہ یہ ہاتھ سے روکنے کی جو ذمہ داری ہے یہ حکومت کی ہے، اور زبان سے روکنے کی ذمہ داری یہ عوام کی ہے، رعایا کی ہے۔ حکومت، حکمران بننے میں تو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کی ماتحتی میں جتنے عوام، جتنے رعایا ہیں، سب کے گناہوں کا وبال اسی پر ہے۔ اگر عوام کو گناہوں سے بچانے کے لیے اس کی کوئی کوشش نہیں ہے تو یہ ایسی ہے جس طرح کہ ایک چار دیواری میں ذمہ دار باپ سب کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، روک نہیں رہا، تو آخرت میں گناہ کرنے والوں کو بھی سزا ہوگی اور اس نگران کو بھی ہوگی۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، فرمایا تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر نگران سے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سارے عوام سوتے تھے، وہ گلیوں کا چکر لگاتے تھے۔ یہ کیا چیز تھی جو انہیں چکر لگانے پہ رات کے اس پیرے پہ مجبور کرتی تھی؟ وہ خوف آخرت کہ میری ماتحتی میں اگر عوام کسی گناہ میں مبتلا ہوں گے تو یہ ان سے بھی سوال ہوگا، یہ مجھ سے بھی سوال ہوگا۔ ملک چلانے کے لیے، معیشت بہتر کرنے کے لیے، عوام کو خوشحال رکھنے کے لیے اگر گناہوں کی انبار لگا دیں اپنے ملک میں، اس کا کوئی سوال نہیں ہوگا۔ جن جن چیزوں سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، ان چیزوں کے ارتکاب میں، ان چیزوں میں مبتلا ہونے پر جتنے جرائم ہیں اس پر پوچھ ہوگی، خود گناہ کرنے والے سے بھی اور اوپر بڑے سے بھی۔ اسی لیے جو نیک لوگ تھے ان کو منتیں کی جاتی تھی خلیفہ بننے کے لیے، وہ منت کرتے تھے جان بچانے کے لیے۔ تو یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اس میں کوتاہی کرنے والا بھی گناہ کرنے والے کے ساتھ برابر ہے۔ ہاتھ سے، طاقت سے کسی برائی کو روکنے کا طریقہ یہ نہیں کہ پتھر مارنے لگ جائیں، ڈنڈا چلائیں اور ایک جھگڑا اور فساد کھڑا کر دیں۔ دین اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی ہے، مقام دیا ہے، جو اثر رسوخ دیا ہے، اس صلاحیت کو استعمال کیا جائے۔ عام طور پر شادی بیاہ میں جو لوگ ناراض چلے آ رہے ہوتے ہیں کسی وجہ سے خاندان کے، اس موقع پر ان کو منایا جاتا ہے کہ یہ ہماری خوشی میں شریک ہوں، بس ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کا مقام ہوگا، ورنہ سارے خاندان والے ہمیں ملامت کریں گے۔ منت سماجت کی جاتی ہے کہ یہ شریک ہو جائے۔
اپنے گھر کا بڑا سربراہ اگر ناراض ہو، وہ خوشی کیا خوشی ہوگی؟ کون ہے جو باہر کے لوگوں کو تو منا کے لائے اور گھر کے سربراہ کو وہ منانے کی کوشش نہ کرے؟ مگر گھر کا سربراہ اگر خود اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ جائے، خاموشی اختیار کرے، احساس نہ دلائے کہ یہ غلط کام ہے، تو پھر اس کو کون منائے گا؟ تو اس لیے یہ جو احتجاج ہے، یہ جو ناراضگی کا اظہار ہے، یہ بھی ایک اہم فریضہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا فَاعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، کسی برائی سے روکنے کے لیے فوراً سزا نہیں دینی چاہیے، سب سے پہلے آپ ناراضگی کا اظہار کریں۔ جو سمجھدار عورتیں ہوتی ہیں وہ فوراً سمجھ آتی ہیں کہ میرے میاں میں ناراضگی جو آئی ہے یہ اس گناہ، اس غلطی کی وجہ سے آئی ہے، وہ فوراً اصلاح کر لیتی۔ پہلے سمجھائیں، نصیحت کریں، اور نصیحت اتنی اچھی ہو۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 3 کام ہونے چاہیے نصیحت میں۔ ایک تو بات صحیح ہو، اور دوسرا نیت صحیح ہو، تیسرا بات کرنے کا طریقہ صحیح ہو۔ اگر آپ کسی کو روک رہے ہیں تو یہ آپ کا روکنا صحیح ہونا چاہیے، کسی جائز کام سے نہ روکیں، ناجائز کام سے روکیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے بعض لوگ نوجوانوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، آپ نے داڑھی رکھ لی، ابھی یہ عمر تو داڑھی رکھنے کی ہے ہی نہیں ہے، ابھی تو بڑا زمانہ ہے، آپ کو یہ بڑی رکاوٹیں کھڑی ہوں گی، بڑی پریشانی ہوگی۔ یہ روکنے والا خود غلط ہے۔ بعض دفعہ جوانوں کو زیادہ نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، کہتے ہیں ساری نمازیں شروع کر دیں، اس طرح تمہارے کام سارے رک جائیں گے۔ یہ روکنے والا خود غلط ہے۔ بعض سچ بولنے سے روکتے ہیں، کہتے ہیں ہر موقع پر سچ نہیں بولنا چاہیے، سب کے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ خود روکنے والا غلط ہے۔ جھوٹ سے روکیں، دوسرے کا نقصان کر رہا ہے اس کو روکیں، دوسرے کے لیے برائی کر رہا ہے اس کو روکیں، غیبت سے روکیں، چوری سے روکیں، خیانت سے روکیں، کسی کی دل آزاری سے روکیں، کسی کی توہین سے روکیں، نام بگاڑنے سے روکیں۔ اب یہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ روکنا ٹھیک ہے، نیت بھی ٹھیک ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ پرانی کوئی کسر ہو وہ نکالنے کی کوشش کریں کہ آج یہ پھنس چکی ہے، اس کو میں صحیح سناؤں، اس کا بہت غلط اثر پڑتا۔ پھر وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ یہ انکل کبھی مجھے نظر آئے نا تو پھر ان پر میں غصہ اتاروں۔ تو یہ نیت صحیح ہونی چاہیے، اس کی تحقیر نہ ہو، اس کی تذلیل مقصود نہ ہو، تنقید مقصد نہ ہو، اس کو شرمندہ کرنا مقصد نہ ہو، بلکہ اس کو الگ کیا جائے اس انداز سے کہ کوئی اپنا ایک مشورہ کر رہے ہیں، پھر اس کو سمجھایا جائے مخلصانہ طریقے سے، ضرور اثر ہو۔ ایک تو ہمارا یہ روکنا صحیح ہے، نیت صحیح ہے، پھر ہمارے الفاظ اچھے ہونے چاہیے۔ اگر ہم نے الفاظ ایسے استعمال کیے جو دوسرے کی عزت مجروح ہو رہی ہے، ہم نے اس میں ایک انتقامی ایک اور غصہ بھر دیا جو خدا نہ خواستہ اس کے لیے بھی زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، وہ کہے میں کروں گا، آپ مجھے روک کے دیکھیں۔ پہلے تو وہ برائی پہ اتنا پکا نہیں تھا، ہم نے پکا کر دی۔ تو اس لیے نماز کے لیے بھی اگر کہہ رہے ہیں نا تو اس کے لیے بھی انداز آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر اس نے خدا نہ خواستہ ہمارے انداز کو دیکھ کر کہا میں نہیں پڑھتا، یہ تو اس نے فرض سے انکار کر دیا، پہلے گناہ گار تھا اب کافر ہو گیا۔ جس چیز سے روک رہے ہیں وہ چیز ٹھیک ہونی چاہیے، یعنی روکنا ٹھیک ہو، وہ چیز واقعی غلط ہو جس سے ہم روک رہے ہیں۔ دوسری چیز ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے،
تیسری چیز ہمارے الفاظ اور انداز ٹھیک ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، غصے سے نہیں، حکمت سے، دانائی سے، نرمی سے، والموعظۃ الحسنہ، اور خوبصورت نصیحت کریں، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر وہ آگے سے کراس سوال کر رہا ہے تو اس کے سوالات کا جواب بھی آپ طنزی نہ دیں، اس پہ کوئی طنز نہ کریں، اس کا جواب بھی خوبصورت طریقے سے دیں تاکہ اس کے دل سے وہ چیز ختم ہو جائے اور وہ آمادہ ہو جائے۔ ہاتھ سے روکنے کا، ہاتھ سے اس برائی کو مٹانے کا یہ طریقہ ہے۔ زبان سے آپ روک رہے ہیں، وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرعون کے پاس جا رہے ہیں سمجھانے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نصیحت فرما رہے ہیں نرمی سے بات کرنا فرعون سے، تمہارے الفاظ سخت نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو یہ بات معلوم تھی کہ ان کے سمجھانے کے بعد بھی اس نے نہیں ماننا اور اس نے مسلمان نہیں ہونا، مگر سمجھانے والے کا انداز ہمیشہ ٹھیک رہنا چاہیے، سننے والا مانے یا نہ مانے، جو سمجھا رہا ہے اس کا انداز ٹھیک رہنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ آپ کے الفاظ نرم ہونے چاہیے، الفاظ میں سختی نہ ہو۔ تو ایک کافر کے لیے اگر اتنی نصیحت فرمائی ہے تو مسلمان کے لیے، ماں باپ کو ہم اگر کسی غلط چیز پہ آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا انداز کتنا اچھا ہونا چاہیے۔ ہم کسی اپنی عمر سے بڑے آدمی کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں غلطی کا تو انداز کیسا ہونا چاہیے۔ پڑوسی کو اگر ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آپ یہ غلطی پر ہیں تو ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا کہ زبان سے بھی روکیں، لیکن زبان سے بھی روکنے کے لیے جو آداب ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ بنی اسرائیل میں جو بستی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور اور خنزیر کی شکلیں میں بدل دیا تھا، بگاڑ دی تھی شکلیں، سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا کہ قوم کے 3 حصے ہو گئے۔ کچھ لوگ تو وہ تھے جو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے والے تھے، اس منع کی ہوئی برائی سے روک نہیں رہے تھے۔ کچھ وہ لوگ تھے جو روکنے والے تھے کہ بھائی نہ کرو ایسا۔ کچھ وہ لوگ تھے جو اس گناہ کو بھی نہیں کر رہے تھے اور روک بھی نہیں رہے تھے۔ تو وہ جو بالکل الگ تھلگ ہو گئے، جنہوں نے روکنا منع کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، انہوں نے روکنے والوں سے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ۔ جو لوگ خود جہنم میں جانا چاہتے ہیں، اپنی آخرت سمجھنے کے باوجود برباد کر رہے ہیں، نہیں روک رہے، آپ نے بتایا ہے، ہم نے بتایا ہے، سمجھایا ہے، نہیں سمجھ رہے، تو پھر کیوں بار بار ان کو سمجھاتے ہو؟ کیوں بار بار جاتے ہو ان کو سمجھانے کے لیے؟ اسی معاشرے میں رہتے تھے، کیوں ٹائم ضائع کرتے ہو؟ تو وہ جو سمجھانے والے تھے، گناہوں سے روکنے والے تھے، انہوں نے جواب میں کہا معذرتاً الی ربکم، ٹھیک ہے نہ سمجھیں، لیکن ہم اپنی ذمہ داری سے کیسے سبق دوش ہو سکتے ہیں، فارغ ہو سکتے ہیں؟ ہم اپنی ذمہ داری نبھا کر اللہ کی بارگاہ میں تو اپنا عذر پورا کریں نا۔ کل قیامت کے دن جب اللہ ہم سے پوچھے کہ تم نے برائی سے روکا نہیں دیکھنے کے باوجود، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ وہ تو مجرم ہے ہی، لیکن ہم بھی مجرم ہیں نا کہ اگر ہم گناہ دیکھ کر، برائی دیکھ کر نہ روکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب
اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد ان کے سزا بتائی کہ ہم نے ان کی شکلیں بگاڑ دی، تو یہ جو منع کرنے والے لوگ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف کی کہ ہم نے منع کرنے والوں کو بچا لیا۔ گناہ کرنے والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذمت کی اور سزا بتائی، منع کرنے والوں کی تعریف کی، اور وہ جو بیچ والے لوگ تھے اللہ نے ان کا کوئی نام ہی نہیں لیا۔ جب کوئی بڑے لوگ ناراض ہوتے ہیں وہ اس کا تذکر ہی نہیں کرتے، ان کے سامنے اگر کسی کا نام لیا جائے تو اس پر بھی وہ ایسا ظاہر کرتے ہیں جیسے ہم نے سنا ہی نہیں۔ تو یہ اللہ کے ہاں قابل تعریف ہونا یہ معمولی کام ہے، یہ معمولی درجہ ہے۔ منع کرنا یہ مستقل ایک عمل ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں۔ تو یہ اللہ نے ایک نظام بنایا کہ معاشرہ ٹھیک تب رہے گا جب ہر چار دیواری میں بڑا اپنے متحدوں کے برائیوں پہ نظر رکھے اور انہیں سمجھائے، روکے، ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ پھر اس کو دل سے روکے، دل سے اس گناہ کو ختم کرے۔ اب دل سے کیسے ختم کرے؟ دل میں کڑن ہو۔ اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو جائے نا تو اس کو اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک وہ درد ختم نہ ہو جائے۔ تو دل میں تکلیف اور کڑن ہونا، گھر میں کوئی برائی دیکھ کر یہ احساس ہونا کہ میرے گھر میں برائی چل رہی ہے، پھر اس وقت تک سکون نہیں آئے گا جب تک کہ اس برائی کو مٹا نہ دے۔ اس کے لیے پھر وہ اللہ سے مانگے گا، لوگوں سے مشورہ کرے گا۔ اس کی بے چینی، تکلیف مریض کے چہرے سے محسوس ہوتی ہے، خود گھر والے بھی محسوس کریں گے کہ یہ ہماری اس حرکت کی وجہ سے تکلیف میں، اور اگر وہ ساری خوشیوں میں شامل ہیں، شریک ہیں، احساس ہی نہیں ہو رہا، اظہار ہی نہیں ہو رہا، تو پھر یہ تکلیف کیسے دور ہوگی؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قاف میں فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ کہیں آپ اپنی جان کو نہ ہلاکت میں ڈال دیں اس غم اور اس افسوس میں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ آپ اتنے بے چین، اتنے بے قرار، اتنے آپ تڑپتے ہیں ان کے لیے، اتنا غم لیے ہوئے ہیں کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے، کہیں آپ نہ خود ختم ہو جائیں۔ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، افسوس اور حسرت میں آپ اپنے آپ کو نہ کہیں اس افسوس کی وجہ سے ختم کر دیں، اس طرح تو آپ کی صحت خراب ہوگی، آپ ختم ہو جائیں گے۔ آپ کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ آپ نے پیغام پہنچانا ہے، آپ نے پہنچا دیا۔ اب اگر یہ نہیں مانتے تو یہ آپ کا قصور تو نہیں، مگر وہ جو ایک کڑن تھی، وہ جو ایک بے قراری تھی، بے چینی تھی، افسوس تھا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی منع کرنا پڑا کہ اتنا آپ زیادہ ان کے لیے غم زدہ نہ ہوں۔ کیا غیر تو غیر ہیں، ہم اپنی اولاد کے لیے بھی اتنے بے قرار ہوتے ہیں؟ اصل خیرخواہی تو یہ ہے، اگر ہم دیکھیں کہ بچے کا جوتا ٹوٹا ہوا ہے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں نیا لے کر دیں۔ اس کے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، عید آ رہی ہے تو ہم اس کے لیے کپڑے لاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دوسرے بچوں میں تاکہ یہ محسوس نہ کرے۔ اس سے بڑی خیرخواہی تو یہ ہے کہ یہ بچہ جس راستے پہ چل رہا ہے یہ اس کے لیے انتہائی خطرناک ہے، جن کاموں میں یہ مبتلا ہے یہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے نقصان دہ ہیں، اور موت کے بعد تو اس کی آخرت برباد ہی برباد ہے۔ اصل خیرخواہی تو یہ ہے کہ جیسے اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو اپنی بھی فکر کرو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ تو اس کے لیے ہمیں بے چین ہونا، ہمیں بے قرار ہونا، ہمیں افسوس اور حسرت کا اظہار کرنا تاکہ محسوس کریں اور وہ اپنی اصلاح کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا کہ گھر کی چار دیواری میں بھی ایک نگران مقرر کی ہے، سکول میں بھی اساتذہ کو نگران بنایا، معاشرے میں پڑوسیوں کو ایک دوسرے کا نگران بنایا، شہر میں بڑے کو نگران بنایا، ملک میں حکمران کو نگران بنایا، تاکہ کوئی آدمی برائیوں میں ہمیشہ مبتلا نہ رہے، اس کو ٹوکنے والا کوئی نہ کوئی ہو، اس کو روکنے والا کوئی نہ کوئی ہو۔ جب پورے معاشرے سے یہ روکنے والی صفت ختم ہو جائے، ماں باپ بھی چھوڑ دیں، اساتذہ بھی چھوڑ دیں، بڑے لوگ بھی چھوڑ دیں، پڑوسی بھی پرواہ نہ کریں، حکمران بھی پرواہ نہ کریں، وہ پھر پوری قوم اور پورا معاشرہ ایسا برائی میں مبتلا ہوتا ہے، اور پھر وہ قوم بجائے ترقی کے نقصان میں جاتی۔ تو ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خوبصورت نظام دیا ہے، خوبصورت طریقہ دیا ہے، خوبصورت انداز دیا ہے زندگی گزارنے کا۔ اس امت کا اعزاز، اس امت کی شان یہ ہے کہ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ اس کی خوبی اور صفت ہے۔ یہ خاص محدود وقت کے لیے نہیں ہے کہ جب وہ ٹائم آئے گا تو ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں گے۔ ہر وقت مسلمان کی یہ شان ہے، چاہے وہ اسلامی ملک میں ہو، چاہے وہ کسی دارالحرب کافر ملک میں ہو، اپنے سامنے کسی کو برائی میں مبتلا دیکھے، خوبصورت انداز سے، خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ، اچھے خوبصورت الفاظ کے ساتھ اس کو نصیحت کرے، وہ مانے یا نہ مانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پوری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت اور پسندیدہ الفاظ میرے نزدیک اس شخص کے ہیں جو دوسروں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہو۔ اللہ ہمیں